ہم باہر جب گئے تو اس وقت مبشر لقمان یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ دروازے کے آگے کھڑے ہو کر مجھے کہنے لگے، حافظ صاحب میں ابھی بات کر کے آیا ہوں، جناب علی اکبر کے علاوہ وہ بات کوئی نہیں کرتے۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل فروغ ازا سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا طارق جمیل صاحب اہل سنت کی اہم شخصیت ہیں جن کا بہت بڑا کردار ہے۔ ہر ایک کا اپنا ایک سلسلہ ہوتا ہے۔ مجھے پہلے بھی ان کے اخلاقیات کے حوالے سے گفتگو بہت اچھی لگتی تھی۔ اب ان کا ایک جوان بیٹا فوت ہوا ہے، اس پر لوگوں نے اعتراضات، کچھ سلسلے سوالات، تو میں نے تعزیت کے لیے ہر حال میں جانا تھا، تو ہم ساتھیوں سمیت بین المذاہب جس میں ہندو، سکھ، مسیحی، اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی، تمام لوگ شریک میرے ساتھ گئے، اور میں وہاں سے ایک روحانی گفتگو لے کر آیا ہوں جو قوم تک پہنچنی چاہیے تھی، اور آپ لوگوں نے یہ جو وسیلہ بنایا ہے پہنچانے کا، لائق تحسین ہے آپ۔ ہم نے جا کر ان سے تعزیت کی اور پھر ہم نے سوال کیا، ہم نے کہا جی آپ اس سلسلے کو کیسا گزار رہے ہیں جوان بیٹے کی موت؟ انہوں نے جو الفاظ کہے، پہلے بھی میرے دل میں بہت زیادہ محبت تھی کہ جب سے وہ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ کچھ چیزیں چھپائی جا رہی تھیں، میں انہیں چھپانا نہیں چاہتا، جیسے مولا کائنات کا نام، اور وہ من کن تو مولا کے حوالے سے، تو اور اسے وہ علل اعلان پوری دنیا میں نشر کرنے لگے، تو شیعان حیدر کرار میرے سمیت ہر ایک ان سے بہت زیادہ انس کرنے لگے۔ اتحاد کے پہلے ہی دائی تھے وہ۔ اس مقام پر انہوں نے جو ذکر کیا، ہم باہر جب گئے تو اس وقت مبشر لقمان یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ دروازے کے آگے کھڑے ہو کر مجھے کہنے لگے، حافظ صاحب میں ابھی بات کر کے آیا ہوں، جناب علی اکبر کے علاوہ وہ بات کوئی نہیں کرتے۔ آپ نے انہیں تسلی دینی ہے۔ اس حوالے سے میرے آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے، اور ہم نے جب ان سے گفتگو کی کہ آپ اس سلسلے میں کیسا پایا ہے، انہوں نے کہا جی میں نے گھر میں نے موتیں دیکھی ہیں، کبھی بزرگوں کی، ماں کی، باپ کی، سب موت اٹل ہے، لیکن اس موت کے بعد میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے، اور صرف کربلا آئی۔ میرا جوان بیٹا جب جدا ہوا تو مجھے جناب علی اکبر کی روانگی یاد آ گئی، اور انہوں نے وہ واقعہ اس انداز میں سنایا جس میں مکمل طور پہ تاریخی حوالے سے بہت ذہین آدمی ہے، وہ بہت ذہین آدمی ہے۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے جناب ابراہیم کا واقعہ سنایا، رسول پاک کے بیٹے کی جدائی کا، اور پھر اس کے بعد یا اسفا علی یوسف کہہ کے جناب یوسف اور حضرت یعقوب کی اس صدمے کے حوالے سے کہ انبیاء کو کتنا صدمہ پہنچا، اور پھر جناب علی اصغر کا واقعہ انہوں نے حرملہ کے تیر کا، جیسے ہمارے ذاکرین وائزین پڑھتے ہیں اس سے بہتر انداز میں انہوں نے، وہاں پر ایسے معلوم ہوتا تھا کہ ہم کسی امام بارگاہ میں بیٹھے ہیں۔ لب لباب عرض کرنے کا مقصد، اس نے کہا جی جب سے میرا بچہ گیا ہے کربلا والوں کے علاوہ میں کوئی ذکر ہی نہیں کرتا، اور اس کے بعد جو مجھے سکون ملتا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ اب میں انشاءاللہ پرسوں جا رہا ہوں عمرہ کے لیے، جناب فاطمۃ الزہرا کے دربار پہ بھی حاضری دینی ہے میں نے، تو اب میرا اوڑھنا بچھونا کربلا ہے، اور میں سوچتا ہوں کہ رسول کا نواسا ہو کر، رسول کی نواسیاں ہو کر ان پر اس انداز میں ظلم و ستم، کیسے مسلمان، کیسے لوگ تھے؟ بہرحال لب لباب جو انہوں نے وہاں گفتگو کی، اس میں اخلاقیات کے حوالے سے پھر انہوں نے گفتگو کی۔ ان سے سوال کیا گیا کہ آپ کوئی ایسا پیغام ہمیں دیں، ہم سارے مذاہب کے لوگ آئے ہوئے ہیں، تو انہوں نے کہا عربی فقرہ بھی پڑھا اور ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑا اہم ترین پیغام یہ ہے کہ اس زبان کو کنٹرول کیا جائے۔ اس کے نیچے مولا کائنات علی ابن ابی طالب بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کی تمام شخصیت زبان کے نیچے چھپی ہوئی ہے۔ تو اللہ نے مجھے موقع دیا تو میں نے الفاظ اس مقام پر کہے۔ میں نے کہا اگر مولانا صاحب اجازت ہو تو آپ کی بات کی تائید کرتے ہوئے میں ایک مولا کائنات علی ابن ابی طالب کا فرمان سناؤں۔ آخر میں نے یہ فرمان سنایا۔ میں نے کہا مولا کائنات کہیں جانے لگے، ایک سائل نے آ کے سوال کیا، اس نے سوال ایسا کیا کہ جس میں جواب لمبا پڑتا تھا، لیکن مولا کائنات نے مختصراً الفاظ بتائے۔ انہوں نے ارشاد فرمایا، انہوں نے کہا کہ اسلام کیا ہے، عبادات کیا ہیں؟ انہوں نے ارشاد فرمایا مولا کائنات علی ابن ابی طالب نے کہ اطاعت خالق، شفقت مخلوق کل اسلام ہے۔ اور اس کو تمام نے اپریشیٹ کیا، دوسرے مسیحوں نے بھی، سکھ نے بھی، اس نے بھی، اور آخری لفظ میں نے استعمال کیا
اطاعت خالق تو ہر ایک اپنے انداز میں کرتا ہے، کوئی ہاتھ باندھ کے، کوئی کھول کے، سکھ اپنے انداز، عبادات تو اپنے اپنے مقام پر، لیکن یہ شفقت مخلوق جو ہے نا، اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ شیعوں کے ساتھ شفقت، سنیوں کے ساتھ شفقت، ہندو کے ساتھ، مسیحی کے ساتھ، اور اسی کو لے کر ہم بین المذاہب کے حوالے سے پوری دنیا میں چل رہے ہیں، اور اسی حوالے سے مجھے برطانیہ پارلیمنٹ میں جانا پڑا، وہاں بھی ہم نے یہی گفتگو کی، یہاں گورنر ہاؤس میں، دیگر چرچوں میں، ہر مقام پر انسان کی خدمت ہی اصل عبادت ہے۔ تو ان کی گفتگو کا خلاصہ بھی یہی تھا، اور ہمیں تو بہت سکون ملا ہے ان کی گفتگو سے۔ شیعہ سنی ہونا کوئی عیب نہیں ہے، البتہ یہ ہے کہ انسان کو انسان ہونا چاہیے۔